شیرازي صاحب دلته څنګه راغلی دی؟ خو په خپله یو غټ آرټسټ و، د هلته نه ډېر کار کړی دی، خو آرټسټي یې پرېښوده، دلته راغلو، دلته میشته شو، دلته جون تیری، دا څنګه کیسه شوې ده؟ السلام علیکم، کیا حال ہے شیراز جی صاحب؟ وعلیکم السلام وینا شمسی. آپ کو ویلکم کروں کہ آپ مجھے ویلکم کریں گے؟ ہمارے لیے آپ ویلکم ہیں ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتائیں, امریکہ میں آئی ہیں. ہاں میرے فرسٹ ٹائم تو, اور خوش قسمتی سے آپ جیسے اچھے اچھے لوگ مجھے ملے یہاں پہ. تھینک یو. شیرازی صاحب, دنیا تو آپ کو پہچانتی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ نے کام کیا ایز اے آرٹسٹ, آپ کو لوگ پہچانتے, تو کہاں آپ نے وہ چیزیں چھوڑ کے یہاں امریکہ آ گئے؟ مطلب یہ کس طرح آپ نے شروع اپنے, میں کہہ رہی ہوں اپنے وہ جرنی تھوڑی سی بتا دو. اسٹوری تو بہت لمبی ہے, ہاں جی بہت لمبی ہے, اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو مہینے لگ جائیں گے اس میں بیان کرنے میں. بہرحال 1989 سے میں نے شو بزنس شروع کی, پی ٹی وی پشاور سے میں نے آڈیشن دیا. ضیاء الرحمان فاروقی صاحب ڈیٹ ٹائم پروگرام مینیجر تھے, تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا تھا, اور پھر مجھے فرحت اللہ قریشی صاحب نے اپنی ایک سیریز تھی اس میں انہوں نے چانس دیا. پھر جان زیب سہیل صاحب کے ساتھ کام کیا. بہرحال ہوتا یہ تھا کہ 5 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے سین مجھے ملتے, چھوٹے چھوٹے رول ملتے, مائنر رول جسے کہتے ہیں. تو پھر میں کراچی آیا, وہاں میں علی رضوی صاحب سے ملا, آڈیشن دیا, اور قاسم جلالی صاحب اس وقت سیریز کر رہے تھے وقت کا آسمان. اچھا. تو قاسم جلالی صاحب از دا ونڈرفل ڈائریکٹر, بہت اچھے انسان بھی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. جی مینا جی, تو انہوں نے مجھے اپنی سیریز میں چانس دیا, وقت کا آسمان میں. ان کی سیریز میں میں نے کافی کام کیا. پھر علی رضوی صاحب کام کر رہے تھے چھوٹے بڑے لوگ سیریل پر, اور اس میں شفیع محمد صاحب تھے, اور بہت بڑے بڑے آرٹسٹ, جی بہت بڑے بڑے نام تھے. تو انہوں نے مجھے اسکرپٹ دیا, انہوں نے کہا کہ شیرازی کل 11 بجے میرے آفس آنا اور ریہرسل کریں گے. تو دوسرے دن میں ساری رات سویا نہیں. جو میرے دوست تھے ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے کیماڑی میں, کراچی میں, تو میں نے سب کو بتایا کہ میں کل سیریل مجھے مل گئی ہے. بہت ایکسائٹیڈ تھا, بہت بڑی بات تھی. تو جب میں پی ٹی وی کراچی گیا تو علی رضوی صاحب کے آفس کے باہر دروازہ لاک تھا, اندر ریہرسل چل رہی تھی, اندر دروازہ لاک تھا. تو میں نے آہستہ سا ناک کیا, تو کسی نے آنسر نہیں کیا, تو دوبارہ ذرا زور کے ساتھ کیا, تو مجھ سے غلطی ہو گئی. تو علی رضوی صاحب اچانک انہوں نے دروازہ اوپن کیا, اور اتنے برے طریقے کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے, انسلٹ, وہ مجھے گالیاں دینے لگے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اور میں بہت احساس والا, ٹوٹ جاتا ہے نا, کہ انہوں نے کہا کہ تم جانور ہو, دروازہ کس طرح کھٹکھٹا رہے ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اندر ریہرسل کر رہے ہیں. اور میں بالکل شاک ہو گیا تھا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اور میں وہاں سے بھاگا, تو وہاں پہ جتنے بھی سیکنڈ فلور پہ اس کا آفس تھا, تو وہاں سے میں بھاگتا ہوا پی ٹی وی کے جب گیٹ پہ آیا تو وہاں سیکورٹی والے تھے, وہ بھی مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ بھاگ کیوں رہا ہے. تو 11 بجے میں بھاگتے بھاگتے کراچی کی سڑکوں پہ, گرمی تھی اور اذان ہو گئی, 2 گھنٹے بھاگتا رہا, اور زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. تو میں رو رہا ہوں وہاں پہ. تو وہاں پہ مجھے ایک بزرگ نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, تو میں نے اوپر دیکھا تو وہ بہت نورانی چہرے والا ایک بزرگ تھا. تو اس نے مجھے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو اپنی ساری سرگزشت سنائی. تو میں نے ان کو سب کچھ سنا. انہوں نے کہا چھوڑیں اس کام کو, چلے ہمارے ساتھ تبلیغی جماعت 10 دن کے لیے. تو روتے سلو آفر وتا سے ملا جی, تو وہاں سے میری لائف چینج ہوئی. جی, تو میں 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا. تو وہاں میں اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے جب 10 دن لگا کہ میں واپس آیا, تو میں جو ہمارا ڈیرا تھا جہاں ہم سب دوست رہ رہے تھے, تو میں شام کا ٹائم تھا, تو آ رہا ہوں تو دیکھتا ہوں سامنے ایک میرے ابا جان کے دوست ہے قاسم شاہ صاحب, وہ مجھ سے ٹکرا. وہ کہتے ہیں شیرازی ہم سمجھے آپ سیریل بنانے کے لیے گئے, تو کہاں تھے؟ میں نے کہا نہیں, میں نے تو شو بزنس چھوڑ دیا.
اچھا کیونکہ اس نے میری خیرآباد کہہ دیا. خیرآباد کہہ دیا. تو اب میں واپس ہزروں جا رہا ہوں, اپنے وطن, اپنے شہر, اپنی سٹی میں جا رہا ہوں, اور شو بزنس ختم. تو وہ کہتا ہے شپ پر جاؤ گے؟ تو میں نے کہا شپ پہ میں نے کیا کرنا. کہتا ہے جاب ہے, اگر کرنا چاہتے ہو تو سیلر کی جاب ہے. تو میں نے کہا اوکے, میں جانا چاہتا ہوں. ورد اللہ پدر کے تلاڑ تلس رزتا تیرے کڑے لو اللہ تعالیٰ تعالیٰ لارے جوڑ کڑے مینز آپ کے لیے وہاں پہ راستے بن گئے تھے. جی. تو پھر یہاں یہ شپ کے راستے آپ ادھر آ گئے تھے. پھر اس طرح ہوا کہ پھر میں شپ پر آ گیا. تو شپ پہ میں نے 1 سال کام کیا. تو 1 سال کے بعد میرا شپ جب میری لینڈ میں آیا تو میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. اوئے جی کیونکہ وہاں تیرنا آتا تھا؟ مجھے نہیں آتا تھا. اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی, نیچے وہ ٹائر لگے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, تاکہ وہ شپ جو ہے اس کے ساتھ نہ لگے نا, فٹ پاتھ کے ساتھ, سیمنٹ کے ساتھ. تو میرا ہاتھ ٹائر کے اندر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. بہرحال یہ ہوا کہ جب میرا آرم وہاں لگا سیمنٹ پہ تو خون اس طرح بہنے لگا جس طرح فوارہ ہوتا ہے پانی کی طرح. بہرحال وہاں سے میں بھاگا, سکورٹی والے میرے پیچھے, اور میں جنگلوں میں بھاگتا رہا. وہاں 2-3 دن جنگل میں رہا. پھر ادھر آیا, نیو جرسی میں آ گیا, اور وہاں یہاں پہ اپنے دوست تھے صاحب, ان کے ساتھ رہنے لگا. اور شو بزنس تو میرے اندر تھا. یہاں پہ ڈیفینیٹلی رہنے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ پھر آپ کے وہ کہتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا میں سر ہلا لیتی ہوں, سر ہلانے میں آپ کی بہتری ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ پھر کس طرح آپ کو مطلب رہنے کی اجازت مل گئی یہاں پہ, چونکہ ڈیفینیٹلی آپ کسی اسکل بیس آؤ گے, ایجوکیشن بیس یا اسکالرشپ پہ ہوگی یا شادی کرو گے, تو آپ کے یہاں رہنے کا ریزن کیا تھا پھر؟ جب میں یہاں یونائٹڈ اسٹیٹ میں آیا تو آتی میں نے پولیٹیکل اسٹے اپلائی کیا. تو مجھے 1 سال کا ورک پرمٹ مل گیا. جیسے ہی کام کر سکتا ہوں. تو جیسے ہی وہ مجھے ملا میں نے فوراً ڈرائیونگ سیکھ لی, گاڑی لے لی. اور 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے امیگریشن نے لیٹر بھیج دیا کہ آپ کا جو کیس ہے پولیٹیکل اسٹے والا ہم ختم کر رہے ہیں, تو لہٰذا تمہارے پاس 90 days ہے, اگر کچھ کر سکتے. تو ہوا اس طرح کہ میرا ایک دوست آیا ہوا تھا پاکستان سے, تو میں اسے نیو یارک ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گیا. تو نیو یارک سے میں واپس آ رہا تھا تو سپیڈ گاڑی کی میری بہت تیز تھی, مجھے نہیں پتا چلا. پاکستانی سٹائل میں بہت چلا رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, اپنے خیالوں میں گم تھا. تو اسٹیٹ پولیس نے مجھے سٹاپ کیا. تو میں نے گاڑی روکی تو پولیس افیسر جو تھی وہ آئی, وہ گوری تھی, بہت خوبصورت تھی. تو میں بہت شرمیلا تھا کیونکہ this is happened like 14 ستمبر 1995. یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ جب آئی تو مجھے کہتی ہے یو آر ڈرائیونگ سو فاسٹ, آئی ایم فالو یو پاس 2 miles. کہتی میں 2 miles سے آپ کو فالو کر رہی ہوں, تو تم بہت تیز گاڑی چلا رہی تھی. تو وہ اتنی خوبصورت تھی, پتہ نہیں میرے رب نے میری قسمت میں لکھی تھی یا مجھے نہیں پتا. میں نے اسے کہا کہ میم کین یو اینڈ می ٹوگیدر سم ٹائم. پولیس افیسر کو کہہ رہا ہوں. اور تو وہ ایک دم غصے میں آ گئی نا. میں نے دیکھا اس کے ایکسپریشن جو تھے بہت چینج ہو گئے. تو مجھے کہتی ہے یور مین از ڈیٹ. تو آئی سویئر مجھے اس وقت نہیں پتا تھا ڈیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہاں مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے ویسے ہی سارا لا دیا. تو وہ بھاگتی ہوئی گاڑی میں گئی, اس نے فرنٹ کی لائٹیں بھی آن کر دی, پیچھے بھی کر دی. میں کانپنے لگا اندر گاڑی. میں نے کہا اب شرازی تو پھنس کے آئے بری طرح. تو پھر وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں نیپکن تھا, اس کے اوپر اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے دس از مائی نمبر, یو کین کال می 10 o'clock. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مجھے, جی میں نے اسے کال کی, پھر ہم نے شادی کر لی, پھر اس نے مجھے اسپانسر کیا. اچھا ایم کے شیرازی صاحب, آپ کا یہاں اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے اور آپ بہت سارے کام کر چکے ہیں یہاں پہ, تو کچھ رفلی اندازہ ہے کہ کتنا کام کر چکے, کتنے ڈرامہ, فلم, ٹیلی فلمس, مطلب رفلی ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی مینا شمس جی, میں نے تقریباً 231 شارٹ فلمیں ماشاءاللہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بنائی ہے, اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں ہم ماشاءاللہ.
اور بہت جلدی پاکستان جا کے انشاءاللہ بہت بڑی سیریل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، کیا خوبصورت قسمت ہے، اللہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح رکھے جی.